نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے وفاقی کابینہ کے افلاطون وزراء کے بارے میں، جو روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں جو اس حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ زرتاج گل کا کیا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ انہوں نے 2-3 بار تو ایسی باتیں کی۔ ابھی انہوں نے کووڈ-19 کے بارے میں بات کی تو سوال کرنے والے نے ان سے بات کی، انہوں نے عجیب و غریب جواب دیا۔ انہوں نے 19 جو نکات بتائے اور 19 چیزیں بتائیں، وہ خود ایک مذاق بن گیا۔ اس سے پہلے پاکستان میں بارشیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی وجہ سے بارشیں ہوئی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پاکستان میں کوئی چیز ہو جائے تو یہ اس سے منسوب کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ۔ کیوں کرتے ہیں اتنی خوشامد کیوں کرتے ہیں وزیر اعظم کی؟ وزیر اعظم کہ انسان ہے، وہ بھی ان کے بھی سیاسی معاملات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کابینہ میں اور بھی وزراء ہیں جو خوشامد میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنی کابینہ کے وزراء کی تربیت کرنی چاہیے، ایک کلاس روم بنانا چاہیے جہاں ان کی سیاسی تربیت ہو، اور انہیں بتانا چاہیے کہ کووڈ کے بارے میں ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ کیوں اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ روزانہ لیکچر بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اسی وجہ یہ بھی ہے کہ جو سیاسی ٹیم تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی، پیچھے چلے گئے ہیں، ان کی جگہ غیر سیاسی لوگوں نے جگہ لے لی ہے۔ لیکن غیر سیاسی لوگوں کی جگہ لینے کے باوجود بھی تحریک انصاف میں اتنے لوگ تو ہونے چاہیے جو سیاست میں بات کر سکیں، جن کی سیاسی گفتگو میں وزن بھی ہو، اور جو بات کہیں لوگ اس کو سمجھیں بھی۔ خوشامد میں آپ کہیں جی، آپ خوشامد تو اس آتے لوگوں نے کی کہ لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن ہم نے بے دلی سے کیا، لاک ڈاؤن ناکام رہا، لاک ڈاؤن کے وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے جس کے ہمیں توقع تھی۔ لیکن جب دنیا میں لاک ڈاؤن لوگوں نے ختم کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا دیکھیں نا عمران خان کا یہ ویژن تھا کہ لاک ڈاؤن ختم کرنا چاہتے تھے، اب پوری دنیا جو ہے ان کے ویژن کو کاپی کر رہی ہے۔ یہ بھی یہ خوشامد کی مطلب بدترین شکلیں ہیں۔ آپ میاں نواز شریف کے زمانے میں بھی لوگ اس طرح کی خوشامدیں کرتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی غلط تھا۔ آج بھی اگر کوئی پرائم منسٹر کی خوشامد کرتا ہے وہ غلط ہے۔ پرائم منسٹر کو اپنا کام سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی چاہیے۔ بصورت دیگر یہ جو ڈھول بجاتے رہتے ہیں وزیر اعظم کا، کبھی ان کی خوبیاں، ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، یہ تعریفیں یہاں بھی نہیں کرتے، باہر لگا اندر بھی کرتے ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں بھی داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں، وہ وہاں پر بھی وزیر اعظم کی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ انہوں نے کیا تیر چلا دیے ملک میں، ناکامیوں کی ایک داستان ہے ان کے ذمہ، ان کے نام ہے، تو کیا تعریف کریں گے؟ 21-22 ماہ میں انہوں نے ملک کو کیا دیا ہے؟ ملک کو سوائے اس کے مایوسیوں اور خرابیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ آئیں مل کر پاکستان کی قسمت کو سنواریں۔ میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان اکیلے کورونا وائرس سے نہیں نبٹ سکتے، اس کے لیے اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، اپنے ساتھ ایک قومی ایجنڈا بنائیں اور پھر مل کر کام کریں اور کچھ عرصہ کے لیے لڑائی ختم کر دیں، ملک کو حالت جنگ میں رکھنے کی پالیسی کو ختم کر دیں، مل جل کر ایک دوسرے کو قریب ہوں، اور بالآخر انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ شکریہ۔